ویڈیو شروع کرنے سے پہلے دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو السلام علیکم۔ دیو ملائی قدیمی قصے کہانیوں میں ایک کردار میڈوسا کے نام سے ذکر کیا گیا ہے، جس کے بارے میں مشہور تھا کہ اس مخلوق کی شکل و صورت عورتوں جیسی تھی، جبکہ اس کے سر کے بالوں کی جگہ زندہ سانپ ہوا کرتے تھے۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ مخلوق واقعی میں وجود رکھتی تھی؟ خلافت عثمانیہ کے دور میں اٹلی کے افراد نے اس کی قبر کیسے تلاش کی اور سلطان محمد فاتح کو قبر کے عوض کتنی رقم کی آفر کی گئی، اور یہ کہ سلطان محمد فاتح نے کیا جواب دیا؟ آج کی زیر نظر ویڈیو میڈوسا نامی دیو ملائی کردار کے گرد گھومتی ہے، جس کی پر اسراریت اٹلی، روم اور دیگر علاقوں میں بدستور موجود ہے، اور اس کردار کی حقیقت جاننے کے لیے ویڈیو اسکپ کیے بغیر آخر تک دیکھیں۔ تو آئیں آگے بڑھتے ہیں اور موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین، میڈوسا قدیم یونان کے افسانوں کی ایک غیر معمولی شخصیت میں سے ایک ہے، جو اپنے سانپ جیسے بالوں اور پر اسرار نگاہوں کی وجہ سے مشہور تھی، اور کوئی آدمزاد اس کو قابو نہیں کر سکتا تھا۔ اس لیے جیسے ہی کسی کی نظر اس کی شکل پر پڑتی تھی تو وہ آدمی پتھر کا ہو جاتا تھا۔ اس کردار کو ایک افسانوی کردار مانا جاتا ہے، جس کی سچائی کا علم کسی کو بھی نہیں، لیکن جہاں اللہ تعالیٰ حیران کن اور دیو ہکل مخلوقات تخلیق کی ہیں، وہیں ممکن ہے کہ کوئی ایسا کردار تاریخ میں وجود ہوا ہو، اور بیشتر انسان اس کردار کو دیو ملائی تصور کرتے ہیں۔ دنیا میں کئی افراد ایسے بھی ہیں جو جنات پر بھی یقین نہیں رکھتے۔ اس کے علاوہ آدھا سانپ اور آدھی عورت کے جسم والا افسانوی کردار شام ایران کا بھی ہے، جسے حقیقی تسلیم کیا جاتا ہے۔ سننے میں یہ قصے کہانیوں والی بات لگتی ہے، لیکن دنیا کے کئی حصوں میں اس کردار کو دیکھے جانے کی گواہیاں سامنے آئی ہیں۔ چین میں لوگ یہ تو دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے شام ایرانی جیسی مخلوق کو دیکھا ہے۔ اب ان تمام باتوں میں کتنی سچائی ہے، اس کا علم تو اللہ کی ذات کو ہی ہے، لیکن خلافت عثمانیہ کے دور میں کچھ ایسے واقعات سامنے آئے ہیں جن میں ایک حیران کن مخلوق کا تذکرہ ملتا ہے، جسے تفصیل سے جاننے اور سمجھنے کے لیے ہمیں سال 1456 میں جانا ہوگا۔ یہ بات ہے 1456 کی، جب اٹلی سے تعلق رکھنے والے کچھ لوگوں نے اس وقت کے سلطان محمد فاتح سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ اس ملاقات کے لیے انہوں نے وہاں پہ موجود سفیروں کو قیمتی تحائف بھی دیے تاکہ سلطان سے ان کی ملاقات کروائی جا سکے، لیکن سلطان محمود فاتح نے ان کے بے حد اصرار کے باوجود ان سے ملنے سے انکار کر دیا۔ لیکن سلطان کے انکار کو نظر انداز کرتے ہوئے وہ لوگ سلطان سے ملنے پر باضد تھے، جس پر سلطان محمد فاتح نے اپنے وزیر کو ان سے ملاقات کرنے بھیجا، اور اس طرح وہ لوگ سلطان سے ڈائریکٹ تو نہیں لیکن انڈائریکٹ ملاقات کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس ملاقات کے پیچھے کہانی انتہائی دلچسپ تھی۔ اٹلی کا یہ وفد استنبول میں موجود زیر زمین قدیم تالاب کے ایک سلسلے، جس کا نام باسیلیکا سسٹین بتایا جاتا ہے، تک جانا جاتا تھا۔ ان کے خیال میں وہاں قدیم زمانے سے ہی خزانے موجود ہیں، لیکن اس وقت حکومت مسلمانوں کی تھی، اور اٹلی کا یہ وفد سلطان محمد فاتح کی اجازت کے بغیر خزانوں تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ اس لیے انہوں نے اپنے وزیر کے ذریعے سلطان محمد فاتح کو ایک بار پھر پیغام پہنچایا کہ وہ ان سے ملاقات چاہتے ہیں۔ سلطان محمد فاتح، جو سیاست کے میدان کے ماہر تھے، انہوں نے ان سے ملاقات کرنے کی حامی بھر لی، اور اس ملاقات میں انہوں نے سلطان کو بتایا کہ باسیلیکا سسٹین میں ایسے خزانے موجود ہیں جن کی قیمت کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ انہوں نے سلطان کو کہا کہ ہمیں ان تمام خزانوں سے کوئی سروکار نہیں ہے، لیکن وہاں پتھر کی ایک ایسی قبر موجود ہے جو وہاں موجود خزانوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ دراصل یہ میڈوسا کی قبر تھی، اور اٹلی کا وفد اس قبر کے ساتھ ساتھ میڈوسا کی لاش کو بھی حاصل کرنا چاہتا تھا، مگر وہ یہ کام سلطان کی مرضی کے بغیر نہیں کر سکتے تھے۔ سلطان محمد فاتح سے ملاقات کرنے والے اٹالین وفد کا خیال تھا کہ میڈوسا حقیقت میں وجود رکھتی تھی، جس کے جسم کو ممی کی شکل میں تالاب کے بیچوں بیچ کہیں محفوظ رکھا گیا تھا۔ انہوں نے سلطان محمد فاتح کو میڈوسا کی اس لاش کے بدلے اربوں روپے دینے کی آفر کی، مگر سلطان نے انتہائی غصے میں ان کی آفر ٹھکرا دی۔ تاریخی کتب کا مطالعہ بتاتا ہے کہ سلطان محمد فاتح سے ملنے والے اٹالین بت پرست تھے، اور سلطان محمد فاتح کو بت پرستی سے شدید نفرت تھی۔ یہی وجہ تھی کہ انہیں اٹالین وفد کے اربوں روپے اسی نفرت پر وار کر پھینک دیے۔
دوسری جانب سلطان محمد فاتح نے استنبول کے زیر زمین خزانوں کے سکے کی سیکیورٹی مزید بڑھا دی تاکہ کوئی بھی وہاں تک پہنچنے کی کوشش بھی نہ کرے، اور ساتھ ہی ساتھ اس پتھر سے بنی ہوئی قبر کو بھی وہاں سے کسی دوسرے مقام پر منتقل کر دیا اور اس کی کارروائی کو خفیہ رکھا، یہاں تک کہ سالوں بعد اس کا اعلان خلافت عثمانیہ کے آخری با اثر بادشاہ سلطان عبدالحمید کو ہوا۔ سلطان عبدالحمید کے بارے میں مشہور تھا کہ انہیں پر اسرار اور دلچسپ کہانیوں کا بہت شوق تھا، اور یہی وجہ تھی کہ وہ اپنے مشہور زمانہ شرلک ہوم کے ناولوں کو پڑھا کرتے تھے، اور انہوں نے اس کے تمام ناولوں کو ترکش زبان میں ترجمہ کروا کے اپنی لائبریری میں رکھے ہوئے تھے۔ سلطان کے اس شوق کا علم اٹلی کے افراد کو ہوا تو ایک بار پھر سے میڈوسا کی لاش حاصل کرنے کے لیے اٹلی کی حکومت نے تگ و دو شروع کر دی۔ وہ لوگ جو پہلے سلطان محمد فاتح کے پاس میڈوسا کی لاش کو لینے کے لیے گئے تھے، انہی لوگوں کی تنظیم کے کچھ لوگوں نے ایک بار پھر سے سلطان عبدالحمید سے رابطہ کیا، جن سے بات چیت اور تفتیش کرنے کے بعد سلطان عبدالحمید سمجھ گئے کہ یہ لوگ مشہور شیطانی تنظیم فریمسن سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ وہی وجہ ہے کہ سلطان محمد فاتح کی طرح سلطان عبدالحمید نے بھی اٹالین افراد کو گرین چٹ دیتے ہوئے رخصت کر دیا اور میڈوسا کی لاش اور اس کی قبر تک رسائی نہیں دی۔ جب سارا معاملہ سلطان عبدالحمید کے علم میں آیا تو حاصل ہونے والی معلومات کی روشنی میں سلطان نے خود اس معاملے کی تہہ تک پہنچنے کا ارادہ کیا۔ اسی لیے سلطان نے اپنے سب سے قابل انٹیلیجنس آفیسرز کو منتخب کیا اور اس پر اسرار قبر کو کھودنے کا فیصلہ کیا، جس کے متعلق دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ قبر میڈوسا کی ہے۔ جب اس قبر کو کھول کر دیکھا گیا تو وہاں پر موجود ہر انسان حیرت زدہ رہ گیا۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک سانپ کی شکل والی مخلوق ممی کی شکل میں رکھی گئی تھی، جس کا زیادہ تر حصہ سڑ چکا تھا۔ سلطان عبدالحمید نے وہاں موجود لوگوں کو حکم دیا کہ اس بات کو انتہائی خفیہ رکھا جائے، کیونکہ اگر یہ بات لوگوں تک پہنچ گئی تو ان کے درمیان اس حوالے سے مسائل پیدا ہوں گے۔ لیکن سلطان کے علاوہ وہ فریمسن بھی یہ بات جانتے تھے کہ میڈوسا کی لاش استنبول میں موجود ہے۔ وہ ہر ممکن کوشش میں تھے کہ اس لاش کو کسی طریقے سے حاصل کریں۔ اس لیے جب سلطان عبدالحمید کو ایسا لگا کہ یہ لوگ اس راز کو فاش کرنے والے ہیں تو سلطان نے ایک ترکیب لڑائی اور اس قبر کو عام عوام کے سامنے رکھ دیا، لیکن اسے کھولنے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ اگر اسے کھولا گیا تو اس پر روشنی پڑتے ہی اس کے اندر موجود جو چیز ہے وہ ختم ہو جانے کا اندیشہ ہے، اور ہم نہیں چاہتے کہ ایسی تاریخی ورثے کو ضائع ہونے دیں۔ وہاں موجود ہر افراد نے اس معاملے کو تحریری صورت میں محفوظ کر دیا۔ یوں میڈوسا کی لاش اٹلی تک نہ پہنچ سکی۔ آج یہ پتھر کی قبر ترکی میں ملاف نئی عیسیٰ کے مقبرے کے پاس موجود ہے، لیکن آج یہ اندر سے بالکل خالی ہے۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ سلطان عبدالحمید نے اس قبر میں موجود میڈوسا کی لاش کو نکال کے کسی اور جگہ رکھ دیا تھا جس کا علم کسی کو بھی نہیں ہے، جبکہ کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ میڈوسا کی لاش یا قبر کو اس تنظیم فریمسن لوگوں نکال کر اپنے ساتھ لے گئے تھے، اور یہ ہی وجہ ہے کہ شیطانی تنظیم فریمسن کی بنیاد رکھنے والے شہر ویٹیکن کی عمارتوں پر اس مخلوق کی تصاویر بنائی گئی ہیں۔ ناظرین، آخر میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایسا ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک سانپ خود کو انسانی شکل میں تبدیل کر سکتا ہے؟ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، لیکن آج کل جن لوگوں کو دنیا پر کنٹرول ہے وہ لوگ بھی آج سانپ بنے ہوئے ہیں، جن کا کام لوگوں کو دھوکہ دے کر اپنے شیطانی مشن کو سر انجام دینا ہے، یعنی کہ یہ لوگ بھی آدھے سانپ اور آدھے انسان کی شکل میں موجود ہیں۔ جی تو یہ آج کی ویڈیو بس اتنا ہی۔ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ مجھے امید ہے آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت انفارمیٹیو رہی ہوگی۔ مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔